چھٹی ہونے میں 15 منٹ باقی تھے۔ میں اپنی میز پر بکھرے ہوئے کاغذ اور فائلیں سمیٹ رہی تھی کہ چپڑاسی نے آ کر کہا، میڈم آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن مجبوری تھی اس لیے جانا پڑ گیا۔ صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں ایک اجنبی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولا، آئیے مس تبسم، مجھے افسوس ہے کہ میں نے اس وقت آپ کو زحمت دی۔ آپ غالباً گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی، میں نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا۔ پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں، مجھے ذیشان کہتے ہیں۔ ذیشان احمد۔ میں نے آج ہی یہ دفتر جوائن کیا ہے۔ فاروقی صاحب کا تبادلہ ہیڈ آفس ہو گیا ہے، اب میں ان کی جگہ کام کروں گا۔ جی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور گھڑی دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو گھر جانے کی جلدی ہے۔ جی ہاں، دراصل میں وین سے جاتی ہوں، اگر وہ نکل گئی تو مجھے بہت مشکل ہو جائے گی۔ اوہ اچھا، مجھے آپ سے یہ فائل ڈسکس کرنی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، صبح کر لیں گے، لیکن آپ ٹھیک 9 بجے میرے پاس آ جائیں، کل پہلا کام یہی کرنا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ جس فائل کی بات کر رہا تھا اس پر میں نے پہلے ہی ورکنگ کر کے فاروقی صاحب کو دے چکی تھی۔ اب وہ مزید کیا ڈسکس کرنا چاہتا تھا، یہ پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر چلی آئی۔ گھر پہنچی تو میرا بیٹا احمر لانچ میں بیٹھا ہوم ورک کر رہا تھا۔ ابو اپنے کمرے میں تھے اور چھوٹا بھائی شبیر ابھی دفتر سے نہیں آیا تھا۔ احمر مجھے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور چہکتے ہوئے بولا، ماما آج مجھے 4 گڈ ملے ہیں۔ شاباش بیٹا، میں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ میں ذرا فریش ہو جاؤں، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ میں شادی کے 2 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ اس وقت احمر 10 ماہ کا تھا۔ میرے شوہر امجد بہت ہی اچھے اور محبت کرنے والے شخص تھے۔ انہوں نے شادی کے بعد مجھے ہر وہ سکھ دیا جس کی کوئی عورت تمنا کر سکتی ہے۔ میری ہر خواہش پوری اور ہر طرح سے میرا خیال رکھا۔ احمر کی پیدائش پر انہوں نے دل کھول کر خوشیاں منائی۔ وہ ان کی آنکھ کا تارا تھا۔ انہوں نے اس کی مستقبل کے بارے میں آنکھوں میں کئی خواب سجا رکھے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ احمر کو خوب پڑھاؤں گا، اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجوں گا۔ انہوں نے اس کے لیے ایک الگ بینک اکاؤنٹ کھولا تھا جس میں وہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ جمع کراتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے احمر کے نام سے ایجوکیشن پالیسی بھی لی تاکہ وقت پڑنے پر اس کی تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنے ارمان دل میں ہی لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک بے رحم ٹرک ڈرائیور کی بے پرواہی نے میرا سہاگ اجاڑ دیا اور میں اپنے مائکے واپس آ گئی۔ اس وقت امی زندہ تھیں۔ انہوں نے میری ہر ممکن دلجوئی کی۔ ابو اور شبیر نے بھی میرا ہر ممکن خیال رکھا تھا، لیکن میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک پرائیویٹ فارم میں ملازمت کر لی تھی تاکہ احمر کی تعلیم کے لیے پیسے جمع کر سکوں۔ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کی خواہش کو عملی جامہ پہنانا تھا۔ میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اس وقت میں 25 سال کی تھی اور بہت سے لوگ مجھے کنواری ہی سمجھتے تھے۔ شکل و صورت کی اچھی تھی اور پڑھی لکھی تھی، اس لیے میرے رشتے آنے لگے۔ امی ابو بھی یہی چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھ سے شادی کی خواہش مندوں کی اکثریت 1.5 عمر رنڈوے یا نکمے لوگوں کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دوسری شادی کے بعد اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ نہ دے سکوں گی اور میرے مرحوم شوہر کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ اسی لیے میں نے سنگل پرنٹ بننے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے فطری جذبات کا گلا گھونٹ کر پوری تند ہی سے احمر کی پرورش کرنے لگی۔ میں نے احمر کی دیکھ بھال کے لیے آیا رکھ لی۔ امی گھر اکیلی تھیں، انہیں کھانا پکانے کے علاوہ دوسرے کام بھی تھے، اس لیے وہ احمر کو زیادہ وقت نہیں دے سکتی تھیں۔ آیا کی وجہ سے مجھے بے فکری ہو گئی تھی۔ وہ صبح سے شام تک رہتی اور میرے آنے کے بعد چلی جاتی۔ پھر ایک دن اچانک ہی امی کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ رات کو اچھی بھلی سوئیں اور صبح ان کی آنکھ نہ کھلی، حالانکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتی تھیں۔
ابو نے انہیں آواز دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو انہیں تشویش ہوئی۔ ہلا جلا کر دیکھا تو ان کا جسم بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ امی کے انتقال کے بعد ہمارے گھر کا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ ابو شبیر کی شادی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس پر باہر جانے کی دھن سوار تھی، اس لیے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا۔ مجبوراً میں نے آیا کو ہی کھانا پکانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ دوسرے کاموں کے لیے ماسی آتی تھی۔ یوں جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ احمد 3 سال کا ہوا تو میں نے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ابو بھی ریٹائر ہو چکے تھے، انہوں نے اسے اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری لے لی۔ احمد بہت ذہین تھا، ہر سال اپنی کلاس میں اول آتا تھا۔ اب وہ 8 سال کا ہو چکا تھا اور پڑھائی میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ دوپہر میں ہی اپنا ہوم ورک مکمل کر لیتا تھا، پھر شام کو میں اسے پڑھاتی تھی۔ اس کی تعلیمی پروگریس اطمینان بخش تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ بورڈ کے امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ دوسرے دن ٹھیک 9 بجے میں دفتر پہنچی اور پھر سیدھے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ وہیں فائل کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی اور بولا، ویری گڈ، آپ تو وقت کی پابند نکلیں۔ جی ہاں، مجھے غیر ضروری تاخیر پسند نہیں۔ ویسے بھی دفتر 9 بجے شروع ہوتا ہے۔ میں سیدھی آپ کے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں، اس نے فائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جہاں جہاں میں نے نشان لگایا ہے ان حصوں کی وضاحت کر دیں۔ میں نے فائل کھول کر دیکھی۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کی وضاحت کی جا سکتی۔ میں نے پہلے ہی سب کچھ تفصیل سے لکھ دیا تھا، پھر بھی میں نے اس کی تسلی کے لیے ان حصوں کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا اور ساتھ ساتھ ان کی وضاحت بھی کرتی گئی۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا لیکن اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے ان کی تپش محسوس کی تو بھوکلا گئی، لیکن فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور فائل بند کرتے ہوئے بولی، امید ہے کہ اب آپ کی تسلی ہو گئی ہوگی۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی طرح وضاحت کر دی۔ میں اس فائل کو آج ہی بھیج دیتا ہوں۔ اب مجھے اجازت چاہیے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، بیٹھیے، ایسی بھی کیا جلدی؟ میں آپ کے لیے چائے منگواتا ہوں۔ جی نہیں شکریہ، مجھے بہت کام کرنا ہے اور میں ویسے بھی چائے نہیں پیتی۔ جیسے آپ کی مرضی، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے دن میں 3-4 مرتبہ اس کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اس سے پہلے فاروقی صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا۔ وہ فائل پڑھ کر خود ہی سمجھ جاتے اور مجھے کسی بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن یہ عجیب کڑ مغز شخص تھا کہ اسے ہر بات سمجھانا پڑتی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کے سوال جواب چلتے رہتے تھے۔ اس کے کمرے کے بار بار چکر لگانے سے میرا کام بھی متاثر ہو رہا تھا اور میری میز پر فائلوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ کام سے زیادہ مجھ میں دلچسپی لے رہا ہے۔ 5 منٹ کا کام ہوتا لیکن وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا وقت ضائع کر دیتا۔ اس دفتر میں بہت اچھا وقت گزرا تھا اور کبھی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی۔ دفتر کے سب لوگ میری عزت کرتے تھے اور ہمارے درمیان احترام کا رشتہ تھا، لیکن ذیشان کے رویے نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بظاہر اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی یا سختی نہیں کی تھی، بلکہ وہ مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آتا تھا، لیکن اس کے رویے سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھے زیادہ دیر تک اپنے پاس بٹھانا چاہتا ہے۔ اس دوران اس کی نظریں مسلسل میرے چہرے کا طواف کرتی رہتی۔ پہلے میں سر پر دوپٹہ نہیں لیتی تھی، لیکن اس کی بے باک نظروں سے بچنے کے لیے میں سر کو اچھی طرح ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اب اس نے کام کے علاوہ غیر متعلقہ باتیں بھی شروع کر دی تھیں۔ نہ جانے اسے کیسے معلوم ہو گیا کہ میں بیوہ اور 8 سالہ بچے کی ماں ہوں۔ ایک دن میں کسی کام سے اس کے کمرے میں گئی تو کہنے لگا، مس تبسم، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے اسے چونک کر دیکھا اور سوچنے لگی کہ اسے میرے ذاتی معاملات کا کیسے علم ہو گیا۔ شاید اس نے میری پرسنل فائل دیکھ لی ہو۔ میں نے سوچا کہ اسے یہیں روک دینا چاہیے ورنہ یہ مزید کریز میں لگ جائے گا، اس لیے میں نے رکھائی سے کہا، سر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا، ہنس کر بولا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں،
واقعی یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ تعلق دفتر کے معاملات سے بھی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس بات کا دفتر سے کیا تعلق؟ بالکل ہے۔ دیکھیے مس تبسم، اگر کوئی ملازم بیمار ہو جائے تو وہ چھٹی کر لیتا ہے یا اپنے فرائض پوری طرح انجام نہیں دے سکتا، جس سے دفتر کی مجموعی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو ذہنی آسودگی میسر نہ ہو یا اسے کسی قسم کا احساس محرومی ہو تو بھی اس کا اثر اس کے کام پہ پڑتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ معاف کیجیے، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں اپنی زندگی سے پوری مطمئن ہوں اور مجھے کوئی احساس محرومی نہیں ہے۔ آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کی۔ اس کی ڈھٹائی پر مجھے غصہ آنے لگا۔ اس سے پہلے میں اسے کوئی سخت جواب دیتی، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا، خیر چھوڑیے اس موضوع کو، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ بات بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ گھر آئی تو ایک نیا مسئلہ درپیش تھا۔ آیا کی بیٹی بیمار تھی اور اسے فوری طور پر گاؤں جانا پڑا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کا کام کون کرے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ کھانا پکانے کا تھا۔ ابو بلڈ پریشر کے شکار تھے اور بازار کا کھانا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے یہ ذمہ داری لینا پڑی۔ میں دفتر سے آنے کے بعد 2 وقت کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیتی تھی، جو اگلے دن دوپہر تک چلتا۔ ایک دن میں نے شبیر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جب بھی اس سے شادی کے لیے کہا جاتا تو وہ باہر جانے کا بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ اسی ٹال مٹول میں 8 سال گزر گئے۔ وہ نہ باہر گیا اور نہ ہی اس نے شادی کی۔ میں نے شبیر کو سمجھایا کہ اس کی شادی کی عمر نکلی جا رہی ہے، زیادہ دیر ہو گئی تو اسے کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ شبیر کی یہ بات سمجھ میں آ گئی اور وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس نے یہ شرط رکھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ ہمیں اس پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ لڑکی کا نام پتہ بتائے، میں کل ہی جا کے اس کا رشتہ طے کر دیتی ہوں۔ اس نے 1 ہفتے کی مہلت مانگی اور کہا کہ وہ لڑکی سے فائنل بات کر کے مجھے بتائے گا۔ اس لڑکی کا نام شاہدہ تھا اور وہ شبیر کے ساتھ ہی کام کرتی تھی۔ وہ لڑکی مجھے ایک آنکھ نہیں بھائی۔ معمولی شکل و صورت، گہرا سانولا رنگ، گول چہرہ اور چھوٹا قد۔ اسے نہ بات کرنے کا سلیقہ تھا اور نہ ہی پہننے اوڑھنے کا۔ اس کے مقابلے میں شبیر لاکھ درجے بہتر تھا۔ وہ لوگ نارتھ کراچی میں 120 گز کے مکان میں رہتے تھے۔ شاہدہ سے چھوٹے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ باپ کا اپنا جنرل سٹور تھا۔ گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، لیکن سلیقہ نہیں تھا۔ شاہدہ کی ماں سیدھی سادی عورت تھی۔ اس نے اپنے معیار کے مطابق ہماری خاطرداری میں کسر اٹھا رکھی۔ ہم صرف رسمی کارروائی کے لیے گئے تھے۔ ان کے درمیان سب باتیں پہلے ہی طے ہو چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے لڑکی والا روایتی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سوچ کر جواب دیں گے۔ 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے فون پر رشتہ قبول کرنے کی اطلاع دے دی۔ شادی کی تاریخ 3 مہینے بعد رکھی گئی۔ شبیر کی خواہش تھی کہ شادی سادگی سے ہو، لیکن ابو نے کہا کہ وہ اخراجات کی فکر نہ کرے، صرف بری کے جوڑے اور زیور کا بندوبست کرے۔ ولیمے کا سارا خرچ وہ خود برداشت کریں گے۔ شادی کی ساری تیاری مجھے ہی کرنا تھی۔ دفتر سے آنے کے بعد میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی اور میرے پاس بازار جانے کا وقت ہی نہ رہتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ آیا 1 مہینے بعد واپس آ گئی اور مجھے شادی کی تیاریوں کا موقع مل گیا۔ بھائی کی شادی بخیر و خوبی انجام پائی اور شاہدہ اس کی دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ابو نے شبیر کے کمرے کو ٹھیک کروا دیا تھا۔ قالین، پردے، اے سی سمیت تمام سہولتیں فراہم کر دیں۔ میں نے دفتر سے 3 دن کی چھٹی لی۔ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ اس سے زیادہ چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ چوتھے روز دفتر جانے سے پہلے میں نے آیا کو سمجھا دیا کہ وہ دلہن کا خیال رکھے، اسے کسی بات کی تکلیف نہ ہو۔ میں نے آیا کو پورے ہفتے کا مینیو بنا کر دے رکھا تھا۔ وہ اسی کے مطابق کھانا بناتی اور ابو سے پیسے لے کر ضرورت کے مطابق گوشت سبزی لے آتی۔ گھر کا خرچ ابو کے ہاتھ میں تھا۔
وہ مہینے میں ایک بار میرے ساتھ سپر اسٹور جاتے اور ایک ہی دفعہ میں سارا سامان آ جاتا۔ گھر کے سب افراد اس نظام کے عادی ہو چکے تھے اور آیا کھانے میں جو کچھ بھی بناتی سب صبر شکر کر کے کھا لیتے تھے۔ اس روز دفتر سے واپس آئی تو آیا نے بتایا کہ دلہن بیگم نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ اس روز مینیو کے حساب سے لوکی گوشت بنا تھا جو اسے پسند نہیں آیا۔ شبیر ان دنوں چھٹی پر تھا۔ وہ بازار سے کھانا لے کر آیا۔ میں نے آیا سے کہا کہ تم کھانا بنانے سے پہلے دلہن سے پوچھ لیا کرو، وہ جس ڈش کی فرمائش کرے وہی بنا دیا کرو۔ اس پر وہ بولی، بی بی جی 12 بجے تک تو ان کے کمرے کا دروازہ بند رہتا ہے، اس کے بعد وہ ناشتہ کرنے کے لیے باہر آتی ہیں۔ اگر ان کے انتظار میں بیٹھی رہی تو کھانا وقت پر نہیں بن سکتا۔ 1 بجے احمد میاں بھی آ جاتے ہیں، انہیں کیا کھلاؤں گی؟ اس کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا، ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر تو اسے ہی گھر سنبھال لینا ہے۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر گھر داری میں لگ جائے گی، لیکن اس نے بھی دفتر سے 1 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں ان کے کسی معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابو کو یہ بات ناگوار گزری۔ ایک دن شاہدہ اپنے مائکے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے اس کی غیر موجودگی میں شبیر سے کہا، بیٹا ہم نے تمہاری شادی اس لیے کی تھی کہ دلہن آ کر گھر سنبھالے گی، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ آیا کی چھٹی کر جانے کے بعد کھانے پینے کی کتنی تکلیف ہو گئی تھی۔ ان نوکروں کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ دلہن کو نوکری چھوڑ کر گھر سنبھال لینا چاہیے۔ فی الحال یہ ممکن نہیں، شبیر نے جواب دیا، نوکری کرنا اس کی مجبوری ہے، میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں کہ اکیلا یہ بوجھ اٹھا سکوں، ہم دونوں کام کریں گے تبھی یہ گھر چلے گا۔ میرے جی میں آیا کہ کہہ دوں کہ گھر تو اس کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اسے گھر سے باہر رہنے کا بہانہ چاہیے، لیکن میں خاموش رہی۔ ابو بات کر رہے تھے اس لیے میرا بیچ میں بولنا مناسب نہیں تھا۔ ابو نے تیز لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ گھر ہمیشہ نوکروں کے رحم و کرم پر رہے گا۔ آپ دعا کریں کہ میں ملک سے باہر چلا جاؤں، پھر ہماری تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ شبیر نے پھر وہی پرانا راگ چھیڑ دیا۔ میں نے ابو کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ شبیر سے مزید بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ پوری طرح اپنی بیوی کے زیر اثر تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ شاہدہ کو گھر کے معاملات سے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی۔ دفتر سے آنے کے بعد وہ چائے پیتی اور ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی، یا دونوں میاں بیوی کہیں گھومنے چلے جاتے۔ ہفتے میں 2 مرتبہ وہ میکے ضرور جاتی، اس لیے آیا کے جانے کے بعد گھر کے سارے کام مجھے ہی دیکھنے ہوتے۔ شاہدہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اتوار کا آدھا دن سو کے گزار دیتی۔ اسے اتنی بھی توفیق نہیں تھی کہ چھٹی والے دن وہ مشین لگا کر اپنے اور شبیر کے کپڑے دھو لے۔ یہ کام بھی اس نے ماسی کے سپرد کر دیا تھا۔ ابو کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ شبیر کو تو اپنی بیوی کے چونچلوں سے ہی فرصت نہ تھی کہ وہ انہیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیتا۔ یہ ذمہ داری بھی مجھے اٹھانا پڑی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا دل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اس نے کچھ دوائیں تجویز کیں اور تاکید کی کہ ان کی غذا کا خاص خیال رکھا جائے اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انہیں صدمہ پہنچے۔ ڈاکٹر کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب وہ زیادہ عرصہ نہیں جی سکیں گے۔ اس کے باوجود میں ان کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ شبیر نے تو ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا کہ ان کے علاج کا خرچ کیسے پورا ہو رہا ہے۔ دواؤں سے لے کر کھانے پینے کی پوری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں دفتر سے واپس آ کر ان کے لیے پرہیزی کھانا بناتی اور میں نے آیا سے بھی کہہ دیا تھا کہ انہیں دوپہر کو بھی یہی کھانا کھلایا جائے۔ 6 مہینے تک میں ابو کی خدمت اور تیمارداری کرتی رہی، لیکن میری ساری احتیاط اور کوششیں رہ گئیں اور ایک دن وہ چپکے سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد میرے سر پر سے سائبان ہٹ گیا اور مجھے لگا کہ تپتی دھوپ میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑی ہوں۔
ان کی زندگی میں تو پتہ ہی نہ چلا کہ گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں۔ بس یہ معلوم تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم قومی بچت کی اسکیم میں لگا دی تھی، جہاں سے انہیں ہر مہینے معقول منافع مل جاتا تھا۔ شبیر بھی گھر کے خرچ میں اپنا حصہ ڈالتا اور یوں یہ گاڑی چل رہی تھی۔ ابو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں لیا، لیکن میں دوسرے طریقوں سے ان کی مدد کرتی رہتی تھی۔ کبھی پھل لے آتی تو کبھی جیم، جیلی، جوس وغیرہ۔ کراکری، چادریں، تولیے یہ لانا بھی میری ہی ذمہ داری تھی۔ شبیر تو مٹھی بھر رقم دیکھ کر بر ذمہ ہو جاتا تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد شبیر نے گھر چلانے کی ذمہ داری مجھ پر سونپ دی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ گھر کا خرچ اپنے پاس رکھے یا شاہدہ کے حوالے کر دے۔ میری حیثیت تو ایک مہمان کی سی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ شاید زیادہ عرصہ یہاں نہ رہ سکوں۔ شاہدہ نے زبان سے تو کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ اسے میرا وجود گوارا نہیں، اسی لیے میں یہ ذمہ داری لینے سے کترا رہی تھی۔ ویسے بھی ہر صورت اپنے آپ کو گھر کی ملکہ سمجھتی ہے، وہ یہ کیوں کر برداشت کرے گی کہ کوئی اور اس کے اقتدار میں شریک ہو؟ لیکن شبیر نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور بولا، آپا میرے پاس تو بالکل وقت نہیں اور شاہدہ کو بھی گھرداری کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اگر گھر کا خرچ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ ایک ہفتے میں ہی سارے پیسے خرچ کر دے گی۔ اس کے بے حد اصرار پر میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، لیکن چند ہی دنوں بعد اس کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ہوا یوں کہ ایک روز رات کے کھانے پر سب لوگ موجود تھے۔ میں نے کچن میں جا کر کھانا گرم کیا اور میز پر لگا دیا۔ اس روز آیا نے بھنڈی گوشت بنایا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شاہدہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، کیا مصیبت ہے، ہر روز الٹی سیدھی چیزیں پکتی رہتی ہیں، کبھی ڈھنگ کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ شبیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور بولا، تم چکر تو دیکھو، بڑے مزے کا ہے۔ مزے کا ہے، وہ نقل اتارتے ہوئے بولی، مجھے تو یہ بھنڈی گوشت، ٹنڈے گوشت اور لوکی گوشت بالکل اچھے نہیں لگتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، گوشت میں کوئی نہ کوئی سبزی تو ڈالنا ہوگی، ہر روز تو قورمہ نہیں بن سکتا۔ وہ بھی بحث پر اتر آئی تھی۔ تنکر بولی، ضروری ہے کہ روزانہ گوشت ہی پکایا جائے؟ اس کے علاوہ اور بھی ڈشز ہیں، مثلاً کڑھائی گوشت، چکن کڑھائی، چائنیز رائس، بہاری کباب وغیرہ وغیرہ۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی ریسٹورنٹ کا مینیو سنا رہی ہے۔ اگر اس کے پسندیدہ کھانے بنائے جاتے تو آدھے مہینے میں ہی بجٹ ختم ہو جاتا، لیکن اسے ٹالنے کے لیے کہا، اس وقت تو تم کھانا کھاؤ، کوشش کروں گی کہ کبھی کبھی تمہاری کوئی پسندیدہ ڈش بنتی رہے۔ لیکن اس نے میری بات ذرا نہیں مانی، کھانا کھائے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں بھی کھانا چھوڑ کر اٹھنے لگی تھی، لیکن شبیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا اور بولا، آپا آپ کھانا کھائیں، میں اسے بازار سے کچھ لا دوں گا۔ میں نے کہا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، اس نے تو گھر کو بھی ریسٹورنٹ سمجھ رکھا ہے۔ تم ہی بتاؤ کہ کیا روزانہ یہ ڈشز بن سکتی ہیں؟ آپا آپ اپنے حساب سے چلیں، اسے کھانا ہوگا تو کھا لے گی، ورنہ میں بازار سے لا دیا کروں گا۔ ایسا کب تک چلے گا؟ میں نے غصے سے کہا۔ بہتر یہی ہے کہ تم گھر کا خرچ اس کے حوالے کر دو، پھر چاہے وہ چکن کڑھائی بنائے یا چائنیز رائس، کم از کم اسے اپنے پسند کے کھانے تو ملیں گے۔ آپا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اس کے بس کا روگ نہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ میں جانتی تھی کہ یہ مسئلے کا حل نہیں، ویسے بھی آیا کو اس طرح کی ڈشز بنانا نہیں آتی تھی، وہ عام کھانے پکا سکتی تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ چھٹی والے دن شاہدہ کی پسند کی کوئی چیز بنا دوں، لیکن اس پر بھی اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا، تو میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ لیکن یہ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر اس نے کھانے میں آئندہ کوئی نقص نکالا تو صاف کہہ دوں گی کہ بی بی نوکری چھوڑ کر گھرداری سنبھال لو، اپنی مرضی کے کھانے بناتی رہنا۔ ادھر دفتر میں ذیشان نے میری زندگی عذاب کر رکھی تھی، وہ بری طرح ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ میں جب بھی کسی کام سے اس کے کمرے میں جاتی
تو وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بکواس سننے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ میرا باس تھا اور میں اس کی حکم کی عدولی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کمپنی کے مالک کا بھانجا ہے، اور اگر میں نے اسے ناراض کیا تو اس کے ایک اشارے پر میری نوکری بھی جا سکتی ہے۔ دوسری ملازمت ملنے میں وقت لگتا، جبکہ مجھے احمر کی تعلیمی اخراجات اور مستقبل کی بچت کے لیے مستقل آمدنی کی ضرورت تھی، اس لیے اس کی بے تکی باتیں برداشت کرتی رہی۔ ویسے اس نے ابھی تک کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی۔ میرے ساتھ کا رویہ انتہائی شریفانہ اور ہمدردانہ تھا۔ جب اسے ابو کے انتقال کی خبر ملی تو اس نے میری میز پر آ کر مجھ سے تعزیت کی اور اپنے کمرے میں لے جا کر کافی دیر تک میرے دل جوئی کرتا رہا۔ اس نے اشاروں میں ایک بار پھر کہنے کی کوشش کی کہ باپ کے انتقال کے بعد میں بے سہارا ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں نے اس پہلو سے کبھی نہیں سوچا، کیونکہ میں اپنے باپ کے گھر رہ رہی تھی، جس میں میرا بھی حصہ تھا، اس لیے مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے رہنے کے لیے چھت میسر تھی، اپنا کماتی اور اپنا خرچ کرتی، مجھے کسی کی محتاجی نہیں تھی۔ بس میرا ایک ہی مشن تھا کہ اپنے مرحوم شوہر کی خواہش کے مطابق احمر کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کر کے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناؤں۔ میں نے اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس سوچنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں اس سے جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی، وہ مجھے اتنا ہی اپنے قریب آنے پر مجبور کر دیتا۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی۔ اس سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ میں کوئی دوسری ملازمت تلاش کروں۔ ایک دن میں احمر کو لے کر شاپنگ کے لیے گئی تو مجھے بازار میں ایک پرانی سہیلی افشا مل گئی۔ وہ میری اسکول کے زمانے کی کلاس فیلو تھی، لیکن میٹرک کے بعد میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ شادی کے بعد دبئی چلی گئی تھی۔ وہ بڑی گرم جوشی سے ملی اور اپنے ساتھ شاپنگ مال کے کیفیٹیریا میں لے گئی۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اسے شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق ہو گئی تھی۔ کراچی واپس آ کر اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب جوائن کر لی۔ اس کا ڈیفینس میں ذاتی فلیٹ ہے، جہاں وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بارے میں مختصراً بتایا۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ میں جب بھی اس کی ضرورت محسوس کروں تو اس سے بلا تکلف فون کر سکتی ہوں۔ اس نے میرے گھر آنے اور ملتے رہنے کا بھی وعدہ کیا۔ پھر ایک دن بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ ذیشان نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اسے بار بار کھانسی کا دورہ پڑ رہا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے کہا، سر، آپ کی طبیعت تو خراب ہے، دفتر کیوں آ گئے؟ آپ کو تو گھر پر آرام کرنا چاہیے تھا۔ ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے آنا پڑا، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ ویسے بھی گھر میں کون ہے جو میری تیمارداری کرتا؟ اکیلے میں اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ نہیں، وہ تلخی سے بولا۔ بدقسمتی سے میں تنہا ہوں۔ آپ نے شادی نہیں کی؟ کی تھی، لیکن شادی کے 1 سال بعد ہی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر آپ نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں، شاید میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہی نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ابھی تک مجھے اپنی پسند کی لڑکی نہیں ملی، اور جسے میں پسند کرتا ہوں وہ شادی کے لیے تیار نہیں۔ اس کا اشارہ اتنا واضح تھا کہ مجھے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھل کر کوئی بات کرتا، میں نے وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت جانی اور کھڑے ہوتے ہوئے بولی، آپ گھر جا کر آرام کریں، میں آج کی میٹنگ کینسل کروا دیتی ہوں۔ نہیں، رہنے دیں، میں ٹھیک ہوں، آپ بس مجھے ایک چائے پلوا دیں۔ میں نے چپڑاسی کو چائے بنانے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں آ کر کام میں مصروف ہو گئی، لیکن ذہن اسی میں اٹکا ہوا تھا
اس دن پہلی بار میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ میری جانب اس کا التفات بلا وجہ نہیں تھا، وہ تنہائی کا مارا ہوا تھا اور میں اسے پسند آ گئی تھی، اسی لیے وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کسی کو پسند کرنا جرم نہیں تھا اور نہ ہی اس نے ابھی تک اس سلسلے میں کھل کر بات کی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ مجھے کیوں دوسری شادی کے لیے قائل کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر میں اس پر آمادہ ہو جاتی تو اس کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا۔ اس کے بارے میں بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر اس نے کسی مرحلے پر مجھے پرپوز کیا تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ میں اپنے بیٹے پر سوتیلے باپ کا سایہ ڈالنا نہیں چاہتی تھی۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میں احمد کی تعلیم و تربیت اور پرورش پوری طرح توجہ سے نہیں دے سکتی تھی۔ اس طرح میرے مرحوم شوہر کا خواب پورا نہ ہوتا۔ اس سے شادی کرنے کے بعد میری خود مختاری ختم ہو جاتی اور میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوتی۔ عین ممکن تھا کہ وہ مجھے ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر دیتا، پھر میں احمد کی تعلیمی اخراجات کیسے پورے کرتی؟ اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بچت کیسی طرح ہوتی؟ مجھے تو وقتی طور پر سہارا مل جاتا، لیکن احمد کا مستقبل تاریک ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ گھاٹے کا سودا منظور نہیں تھا اور میں اپنے بیٹے کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی تھی۔ دوسرے دن جب وہ دفتر آیا تو اس کی طبیعت خاصی بہتر لگ رہی تھی اور وہ حشاش بشاش لگ رہا تھا۔ اس نے حسب معمول صبح ہی صبح مجھے بلایا۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا اور بولا، مس تبسم، آپ نے میری کل والی بات کا برا تو نہیں منایا؟ کون سی بات؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اس کا اشارہ کس جانب ہے۔ لگتا ہے آپ نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ شاید۔ میں نے ٹالنے کی غرض سے کہا، میں نے کہا تھا کہ جس لڑکی کو میں پسند کرتا ہوں وہ شادی کے لیے تیار نہیں۔ اوہ اچھا۔ میں نے ایک بار پھر انجان بننے کی کوشش کی، لیکن اس بات کا مجھ سے کیا تعلق جو میں برا مانوں گی؟ آپ سے تو ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ آپ ہی تو ہیں۔ اگر آپ شادی کے لیے راضی ہو جائیں تو میں آپ کا سہارا بننے کے لیے تیار ہوں۔ سوری سر، میں نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ برائے کرم آئندہ اس موضوع پر کوئی بات نہ کریں، ورنہ میں یہ جاب چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ ارے اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو آئندہ اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن گھر جا کر میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔ تمہیں واقعی ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ آخر کب تک بھائی کے ٹکڑوں پر پڑی رہو گی؟ معاف کیجیے سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اس کی محتاج نہیں ہوں۔ اللہ کے فضل سے میری اتنی آمدنی ہے کہ اپنے اور اپنے بیٹے کے اخراجات بآسانی پورے کر سکتی ہوں۔ پھر بھی عورت کو قدم قدم پر مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے اس کی پوری بات نہیں سنی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے دماغ میں ہلچل ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اسی وقت اپنا استعفیٰ اس کے منہ پر ماروں اور گھر چلی جاؤں، لیکن دماغ نے سمجھایا کہ دوسری ملازمت کا بندوبست ہونے تک مجھے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اچانک ہی مجھے افشاں کا خیال آیا۔ میں نے اپنے پرس سے ایک کارڈ نکالا اور اس کا فون نمبر ڈائل کیا۔ وہ چہکتے ہوئے بولی، آج کیسے میری یاد آ گئی؟ مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے، کس وقت مل سکتی ہو؟ اگر ابھی آنا چاہو تو دفتر آ جاؤ، ورنہ 6 بجے کے بعد گھر پر ملو گی۔ گھر پر ہی ٹھیک رہے گا۔ تم مجھے ایڈریس سمجھا دو۔ میں نے گھر فون کر کے آیا سے کہہ دیا کہ مجھے کچھ دیر ہو جائے گی، اس لیے وہ میرے آنے تک احمد کے پاس رہے۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ باقی دن خیریت سے گزرا۔ نہ تو ذیشان نے مجھے اپنے پاس بلایا، نہ میں اس کے پاس گئی۔ دفتر کا وقت ختم ہونے پر میں نے رکشہ کیا اور افشاں کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ اس کا 3 کمروں کا فلیٹ دوسری منزل پہ تھا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جاؤ، پھر پہلے کچھ کھا پی لیں، پھر آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اس نے چائے کے ساتھ خاصا اہتمام کیا تھا۔
ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے کہ ایک اسمارٹ لڑکی فلیٹ میں داخل ہوئی اور ہائے کہتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوالیہ انداز میں افشاں کی طرف دیکھا تو وہ بولی، یہ فرزانہ ہے، میرے ساتھ ہی کام کرتی ہے۔ کیا یہ بھی یہاں رہتی ہے؟ ہاں، یہ میری پینگ گیسٹ ہے۔ اس کو ساتھ رکھنے میں دو فائدے ہیں، ایک تو مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوتا، اور دوسرے ہر مہینے ایک معقول رقم کرائے اور کھانے پینے کی مدد میں مل جاتی ہے۔ چائے ختم کرنے کے بعد وہ بولی، اب بتاؤ ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کے لیے تمہیں میرے پاس آنا پڑا؟ میں نے اسے اعتماد میں لے کر ذیشان کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ اسے پیچھا چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں یہ جاب چھوڑ دوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مجھے دوسری جگہ ملازمت مل جائے۔ اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ وہ پوری بات سننے کے بعد بولی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جاتا، وہ تمہیں آئندہ بھی تنگ کرتا رہے گا، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ جاب چھوڑ دو۔ تم مجھے سی وی دے دو، میں اپنی کمپنی میں تمہارے لیے کوشش کرتی ہوں۔ افشاں کی بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ میں نے دوسرے دن ہی اپنی سی وی اسے بھیج دی۔ 2 دن بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ میری سی وی HR میں جمع ہو گئی ہے اور جیسے ہی کوئی جگہ نکلے گی مجھے انٹرویو کے لیے کال کر لیا جائے گا۔ وہ بہت بڑی کمپنی تھی اور وہاں آئے دن جگہ نکلتی رہتی تھی۔ افشاں کو یقین تھا کہ 2-3 دن ہفتوں میں میرا کام ہو جائے گا۔ اس کے باوجود میں نے اپنے طور پر ملازمت کی تلاش جاری رکھی۔ میں باقاعدگی سے اتوار کا اخبار دیکھتی۔ میں نے 2-3 جگہ درخواست بھی دی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دفتر میں اس واقعے کے بعد 1-2 دن سکون رہا، پھر ذیشان اپنی حرکتوں پر اتر آیا۔ وہ دن میں 4-5 مرتبہ اپنے پاس بلاتا اور غیر متعلقہ باتیں شروع کر دیتا۔ میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس کی بکواس شروع ہوتے ہی اس کے کمرے سے چلی آتی۔ ایک دن جب اس نے چھٹی بار مجھے بلایا تو میرا ضبط جواب دے گیا اور میں نے غصے سے کہا، کیا آپ واقعی یہی چاہتے ہیں کہ میں جاب چھوڑ کر چلی جاؤں؟ کیوں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ معصوم بننے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، جب میں آپ سے صاف صاف کہہ چکی ہوں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر آپ بار بار ایک ہی بات پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کھیل میں مزہ آ رہا ہے، تم انکار کرتی رہو، میرا اصرار جاری رہے گا، دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ حالات کا جبر تمہیں میری بات ماننے پر مجبور کر دے گا۔ مجھ پر کسی کا جبر نہیں ہے، نہ حالات کا اور نہ کسی اور کا۔ میرا ارادہ چٹان کی طرح مضبوط ہے، اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ پتھر پر اگر پانی مسلسل پڑتا رہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح تمہارا انکار بھی اقرار میں بدل جائے گا۔ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ چند دن کی ہی بات ہے، اس کی بکواس برداشت کر لیتی ہوں، بولتا ہے تو بولتا رہے، میرا کیا بگاڑ لے گا۔ 15 دن بعد مجھے افشاں کی کمپنی سے انٹرویو کال آ گئی۔ افشاں نے بتایا کہ ایک لڑکی جاب چھوڑ کر جا رہی ہے، اس نے 1 ماہ کا نوٹس دیا ہے، تم انٹرویو دے دو، اس کے جانے سے 1 ہفتے پہلے تمہیں تقرری کا پروانہ مل جائے گا۔ یہی بات مجھے انٹرویو میں بھی بتائی گئی اور میں مطمئن ہو کر گھر آ گئی۔ اس روز میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، 2 دن سے گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ گھر میں تو کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ میں نے افشاں کو فون کیا۔ اس کی کمپنی کے پینل پر ایک مشہور کلینک تھا، وہاں کئی ماہر ڈاکٹر بیٹھے تھے۔ افشاں نے آرتھوپیڈک سرجن سے وقت لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر کلینک چلی گئی۔ استقبالیہ پر موجود لڑکی نے کہا، آپ تشریف رکھیں، ڈاکٹر صاحب ایک مریض کو دیکھ رہے ہیں، وہ باہر آ جائے تو میں آپ کو اندر بھیجتی ہوں۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ذیشان ایک عورت کے ساتھ باہر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے سرگوشی کے انداز میں افشاں سے کہا، یہی ہے ذیشان، لیکن اس کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، تم اندر تو چلو۔ وہ ڈاکٹر افشاں کا جاننے والا تھا۔
غالباً وہ اس کے پاس علاج کے لیے آتی رہتی تھی۔ وہ بڑے تپاک سے بولا۔ اس نے افشاں کی خیریت دریافت کی، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، جی بی بی بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اسے گردن کی تکلیف کے بارے میں بتایا تو اس نے کہا، میں کچھ دوائیں لکھ دیتا ہوں، اگر ان سے آرام نہ آیا تو آپ کو چند روز فزیو تھراپی کرنا ہوگی، بلکہ آپ گھر پر بھی ایکسرسائز کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو طریقے بتا دیتا ہوں۔ وہ خاصا باتونی شخص تھا۔ اس نے طریقہ بتانے کے بعد کہا، اگر آپ میری ہدایت پر عمل کریں گی تو یہ معاملہ یہیں رک جائے گا، ورنہ آگے چل کر بہت تکلیف ہوگی۔ پھر وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولا، دراصل ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے اور ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ابھی جو خاتون باہر گئی ہے ان کی کمر میں تکلیف ہے۔ یہ میرے پاس گزشتہ 1 سال سے آ رہی ہے، لیکن انہیں کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ یہ تو نہ باقاعدگی سے فزیو تھراپی کرواتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں اور نہ واک۔ شوہر کی جیب سے بھی کچھ نہیں جاتا کیونکہ علاج کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ ان کے شوہر تھے؟ میں نے بامشکل تمام کیا۔ جی ہاں، ذیشان صاحب کسی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز ہیں۔ میں اس خاتون کی ہسٹری سے اچھی طرح واقف ہوں۔ بیچاری شادی کے 10 سال بعد بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ اس سے زیادہ سننے کی مجھ میں تاب نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور گرتی پڑتی اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ افشاں میری کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر تک چھوڑنے آئی۔ اسے جانے کی جلدی ہو رہی تھی، اس لیے اندر نہیں آئی اور کہنے لگی، شکر کرو کہ تم اس کی باتوں میں نہیں آئیں، ورنہ تمہاری زندگی عذاب بن جاتی۔ اب تم آرام کرو، میں کل ہی تمہارے لیٹر نکلوانے کی کوشش کرتی ہوں۔ دوسرے دن میں دفتر نہیں گئی بلکہ اپنا استعفیٰ ڈاک سے بھجوا دیا۔ میں اس جھوٹے مکار اور فریبی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب مجھے صرف اپائنٹمنٹ لیٹر کا انتظار تھا، جو مجھے چند ہی روز بعد مل گیا، اور میں پرسکون ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو ہماری کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل ایف ایس اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری تازہ اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔